الحمد لله وبك نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت نے ہم پر کتنا کرم، کتنا احسان کیا ہے، قدم قدم پر کتنی مہربانیوں میں اللہ رب العزت نے ہمیں جکڑ رکھا ہے۔ اللہ کی رحمتیں چہار جانب سے ہمیں کس کے تئیں اپنے قبضے میں لی ہوئی ہے۔ اگر کوئی انسان ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، ان کو گننا چاہے، ان کا احصاء کرنا چاہے تو اس کی عمر تو ختم ہو سکتی ہے، قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے اتنے اکرام ہے، اتنے انعام ہے کہ کوئی بھی انسان اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، تم اللہ کی ایک نعمت کو شمار نہیں کر سکتے، ایک احسان کا تم بدلہ نہیں دے سکتے، لا تحصوها، ان کا احصاء، ان کو گن بھی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، لیکن اگر ہم اس کے فائد کو گننا چاہیں، اس کے ثمرات کو اگر احصاء کرنا چاہیں تو ہم نے ان آنکھوں سے کتنی مرتبہ دیکھا، کیا کیا دیکھا، ایک دن کا بھی کوئی انسان اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کا ایک اصول ہے، اللہ رب العزت اپنے انعامات و اکرام انڈیلتا رہتا ہے، رحمتیں انہیں ڈھانپتی رہتی ہے اگر وہ انسان اس کی شکر گزاری کرتا رہتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر کوئی انسان ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت ان نعمتوں میں اضافہ فرماتے چلے جاتے ہیں۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر کوئی ناشکری کرتا ہے، جو نعمتیں دی ہیں اللہ رب العزت نے، اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا، غلط یوز کرتا ہے اس کا، تو اللہ رب العزت ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے اور آخرت میں اس کے لیے ان عذابی لشدید، بڑا سخت عذاب بھی ہے۔ خیر، ایک بات میں آپ کے تئیں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ اللہ کا ایک اصول ہے، ایک نظام ہے۔ اللہ رب العزت اپنی قوم کو، اللہ رب العزت نسل انسانیت کو نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ اگر وہ نعمت کی قدر ہوتی رہتی ہے اور لوگ اس کا اکرام اور اس کو صحیح معنوں میں استعمال کرتے رہتے ہیں تو اللہ رب العزت اس نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں، لیکن جب اس نعمت کی ناقدری ہونے لگتی ہے تو اللہ رب العزت اسے چھین لیتے ہیں۔ تاریخ اس امر کی شہادت دے رہی ہے، تاریخ کے اوراق کھنگالنے سے یہ بات بالکل مترشح اور عیاں ہو جاتی ہے کہ جس قوم نے بھی نعمت کی ناشکری کی، اللہ رب العزت نے اس نعمت کو اس سے چھین لیا۔ آج ہندوستان کی سرزمین یہ بات بالکل عیاں ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اندر، اس ہندوستان میں ہر ایک چیز کی اسلام کے تئیں آزادی دی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو نمازی بنانا چاہے آرام سے بنا سکتا ہے، کوئی قوانین اسے پیچھا نہیں کرتی۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی کو حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ڈھالنا چاہتی ہے تو ڈھال سکتی ہے، لیکن ساری قوم اسلام سے اپنا رشتہ توڑ کر خواہشات نفسانی کے غلام بن چکے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اندلس کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، بغداد کی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ رب العزت نے وہاں بھی یہ انعام کیا تھا، وہاں پر بھی آزادی دی تھی۔ اگر وہ چاہتے آسانی سے نماز پڑھ سکتے تھے، اگر وہ چاہتے اسلام کی تبلیغ آسانی سے کر سکتے تھے، اگر وہ چاہتے زکوٰۃ کی ادائیگی آرام سے کر سکتے تھے، حج آرام سے ادا کر سکتے تھے، لیکن وہ خواہشات میں پڑے رہے۔ اللہ رب العزت نے وہ نعمت اس سے چھین لی۔ وہ وقت بھی آیا کہ اگر وہ اب
کلمہ پڑھنا چاہے تو کلمہ نہیں پڑھ سکتے، اگر وہ لوگ نماز پڑھنا چاہتے نہیں پڑھ سکتے، ایک سجدے کے لیے وہاں کے لوگ تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں۔ یہی حالت ہندوستان کی ہے۔ آج تمام آزادی ہونے کے باوجود مسلم قوم خواہشات نفسانی میں غفلت و کاہلی کے دبیز پردے میں سوئے ہوئے ہیں اور ان نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ وقت ایسا ہے کہ ہمیں نعمت کی قدر کرنی چاہیے، نعمت کے تئیں نعمت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جو آزادی دی ہے، ہمیں اپنی زندگیوں کو اسلام پر ڈھالنا چاہیے۔ اس وقت کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے، ورنہ وہ وقت بھی دور نہیں کہ جب اسی ہندوستان میں ہمیں سجدہ کرنے پر بھی روک لگ جائے، ہمیں اس سرزمین پر ہمیں صحیح معنوں میں آزادی کے ساتھ جینے پر بھی روک لگ جائے، جمہوریت بھی ختم ہو جائے۔ اور ملک کی آب و ہوا اس بات کی شہادت دے رہی ہے، ملک جس طرف آج کل جا رہا ہے، ملک کے احوال جس کا معائنہ کر رہے ہیں، ہر عام و خاص آدمی اس کو اچھی طریقے سے بھانپ سکتا ہے، لیکن مسلم قوم ہے کہ دبیز پردے میں سوئے ہوئے ہیں، غفلت و کاہلی نے بالکل جکڑ لیا ہے اور مسلم قوم اسلام کے تئیں بالکل سست ہو چکے ہیں۔ میں تمام ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ کا جو اصول ہے کہ نعمتوں کے جب قدر کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس میں اضافہ فرماتے ہیں، اس کا ہم صحیح استعمال کریں۔ اللہ نے جو ہمیں انعام دیا ہے، اللہ نے جو ہمیں نعمت دی ہے، اللہ نے جو ہمیں جمہوریت کے نام پر آزادی دی ہے، اللہ رب العزت نے جو ہمیں اتنے سارے انعام و اکرام کیے ہیں، یہ وقت ہے کام کرنے کا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ بہار کی سرزمین بہت ہی زرخیز ہے، اس وقت کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہمیں مسلم معاشرے اور مسلم افراد کو ہونہار بنانے کی ضرورت ہے، قابل لائق فائق بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ وقت اس قابل ہے کہ ہمیں ایک ایک لمحہ کو صحیح استعمال کرنا چاہیے، اپنی زندگی کے جو بھی ایام ہیں ان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور اسلام کے تئیں تبلیغ تعلیم میں اضافہ کرنا چاہیے۔ اس کی اشاعت دین کے لیے ہمیں ہمیشہ کمر بستہ رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت قرآن و حدیث کی صحیح فہم، صحیح فقاہت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔